چلو مجھے کربلا لے چلو، مجھے کربلا لے چلو، اپنے مولا کے قدموں کو چوموں گا میں، فرش سے عرش کو آج چھو لوں گا میں، یہ عبادت تو ہرگز نہ بھولوں گا میں، بھولوں گا میں، تم کو اللہ کا واسطہ لے چلو، مجھے کربلا لے چلو، مجھے کربلا لے چلو، حق ادائی ہوں میں تم کو معلوم ہے، ایک فدائی ہوں میں تم کو معلوم ہے، کربلائی ہوں میں تم کو معلوم ہے، معلوم ہے، میری میت یہاں سے اٹھا لے چلو، مجھے کربلا لے چلو، مجھے کربلا لے چلو، یہ لحد تو نہیں ہے ٹھکانا میرا، یعنی اب گئے وہی آب و دانا میرا، بن گیا ہے وہی آشیانہ میرا، آشیانہ میرا، یا نجف مجھ کو یا نینا والے چلو، مجھے کربلا لے چلو، مجھے کربلا لے چلو، سر کے بل آج چلتا ہوا جاؤں گا، ہے ارادہ یہی سامرا جاؤں گا، میں خراسان نجف کربلا جاؤں گا، کربلا جاؤں گا، وہ جہاں ہے مجھے اس جگہ لے چلو، مجھے کربلا لے چلو، مجھے کربلا لے چلو، اللہ اللہ غازی کرو وہ حشم، سینہ آب پر اس نے دھاڑا علم، سوچا ساحل پہ یہ بہرے اہل حرام، اہل حرم، دوش پر رکھ کے یہ القمہ لے چلو، مجھے کربلا لے چلو، مجھے کربلا لے چلو، اے آباد میری جنت ہے کرب و بلا، میری مٹی میں گئے عشق آل با، کچھ نہیں چاہیے مجھ کو اس کے سوا، اس کے سوا، سوئے دامان اہل کے سالے چلو، مجھے کربلا لے چلو، مجھے کربلا لے چلو، لے زندگی بھر تڑپ
چلو فرشتوں مجھے کربلا لے چلو میں دعا ہوں لحد سے اٹھا لے چلو فرشتوں مجھے کربلا لے چلو فرشتوں مجھے کربلا لے چلو اپنے مولا کے قدموں کو چھوں گا میں فرش سے عرش کو آج چھو لوں گا میں یہ عبادت تو ہرگز نہ بھولوں گا میں تم کو اللہ کا واسطہ لے چلو ہم سب کا پالنے والا اس نظام کائنات کو چلانے والا درود و سلام محمد و آل محمد پر اللہم صلی علی محمد و آل محمد یہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں سے جو ہمارے حفاظ ہیں جمران کے وہ تشریف لائیں اور بارگاہ رب ذوالجلال میں تلاوت کلام پاک کا ہدیہ پیش کریں ان بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرج من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير عما يشركون أمن خلق السماوات والأرض
یابی شفا یابی کے لیے، ان کے علم میں مزید اضافے کے لیے، دینی دنیاوی زیور علم سے مزید آراستہ ہونے کے لیے بابا سے بلند صلوات۔ آئیے بابا مولانا احسان صاحب قبلہ سے وہ تشریف لائیں اور بارگاہ پنجدن پاک میں تلاوت حدیث قصہ کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ ور محمد وآل محمد صلوات صلی اللہ۔ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بسم الله الرحمن الرحيم روي عن فاطمة الزهراء سلام الله عليها قالت دخل علي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بعض الأيام وقال لي السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال يا فاطمة إني لا أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله على محمد وآل محمد قالت فاطمة سلام الله عليها فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله تأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل الحسن معه تحت الكساء قالت فاطمة سلام الله عليها فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت هذا الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه والسلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت هذا الكساء فقال له عليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل الحسين معكما تحت الكساء قالت فاطمة سلام عليها فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن وإذا بأبي الحسن علي عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أمير المؤمنين
فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم، ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له نعم، وعليك السلام يا أخي ويا وصيي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي عليه السلام معهم تحت الكساء. ثم أقبلت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، تأذن لي أن أكون معكم تحت هذا الكساء؟ قال نعم، وعليك السلام يا بنتي ويا طلعتي، قد أذنت لك. فدخلت معهم تحت الكساء. قالت فاطمة سلام الله عليها فلما اطمأنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل اعلموا يا ملائكتي ويا سكان سماواتي وعزتي وجلالي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعدها وبنوها. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وأقبل نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا من اختاره الله، إن الله يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال له عليك السلام يا أمين وحي الله، إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نديا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إذا أن يتفرقوا
فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا ورب الكعبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلی علی محمد و آل محمد. یہ تھے قبلہ مولانا احسان صاحب. ان کے زیر سایہ ایک علمی گھرانہ. جب یہ بچے اس طرح کی تعلیم حاصل کریں گے تو یقیناً اصغر عباس جیسے اور دیگر بچے بھی اسی طرح سے کلام پاک کو حفظ کرنے میں نمایاں نظر آئیں گے. تلاوت حدیث قصہ کی سعادت فرما رہے تھے قبلہ. بطور میزبان ایک نعت کے چند اشعار آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا. میں پڑھ کے اگر کوئی ابتدا نہ کرے درود پڑھ کے اگر کوئی ابتدا مصطفیٰ کرے اسے یہ چاہیے. درود پڑھے مل کے محمد و آل محمد. مدینہ جا کے نکلنا نہ شہر سے باہر. مدینہ جا کے نکلنا نہ شہر سے باہر. خدا ناخواستہ یہ زندگی وفا نہ کرے. خدا ناخواستہ یہ زندگی وفا نہ کرے. دیا ہے درس یہ طائف میں سرور دین نے. دیا ہے درس یہ طائف میں سرور دین نے. کسی کے حق میں کوئی شخص بددعا نہ کرے. کسی کے حق میں کوئی شخص بددعا نہ کرے. خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے. ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. درود پڑھ کے اگر کوئی ابتدا
ربیع الاول کا ماہ رجب المرجب کا انتہائی مقدس ترین مہینہ اس وقت چل رہا ہے. اس مناسبت سے اس مہینے کو یوں بھی افضلیت حاصل ہے کہ یہاں اس مہینے کی 13 تاریخ کو مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب اس دنیا میں تشریف لائے. مناؤ جشن کے کعبے میں آ رہے ہیں علی، مناؤ جشن کے کعبے میں آ رہے ہیں علی، خدا کے گھر کا مقدر جگا رہے ہیں علی. اور جدار کعبہ نے ہنس کر کہا خدا کی قسم، جدار کعبہ نے ہنس کر کہا خدا کی قسم، مجھے طواف کے قابل بنا رہے ہیں علی. ملتمس ہوں ایک اور ہمارے کم سے منقبت خان سوز خان بھی ہیں، اور بالخصوص گوہر صاحب کی زیر سرپرستی انہوں نے حدیثی قصہ سے آغاز کیا اور ماشاءاللہ اپنے بھائیوں کے ساتھ سوز خانی کے پرائز میں انعام دیتے ہیں. کاظم عباس سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ معصومین میں نذرانہ عقیدت پیش فرمائے. بر محمد و آل محمد صلوات. باوز بلند علیہ صلوات. مصلی پہ میں نے علی کا قصیدہ جو ہی گنگنایا سویرے سویرے. مصلی پہ میں نے علی کا قصیدہ جو ہی گنگنایا سویرے سویرے. مصلی پہ میں نے علی کا قصیدہ جو ہی گنگنایا سویرے 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 سویرے. خدا کی قسم پھر عبادت کا مجھ کو بڑا لطف آیا سویرے سویرے. محمد کا قصیدہ جو ہی گنگنایا سویرے سویرے. نکل کر اندھیروں کے نرغے سے ہرجا درش پہ آیا سویرے سویرے. نکل کر اندھیروں کے نرغے سے ہرجا درش پہ آیا سویرے 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 سویرے. تو زہرا کے بیٹے نے ایک پل میں اس کا مقدر جگایا سویرے سویرے. مصلی پہ میں نے علی کا قصیدہ جو ہی گنگنایا سویرے سویرے. بعد میں نعرے صلوات. ملائک نے جس وقت مدعو سنا کی فضاؤں میں گونجی صدائے علی کی صدائے علی کی. پرندوں نے بھی اپنی بولی میں نعرہ علی کا لگایا سویرے سویرے. مصلی پہ میں نے علی کا قصیدہ جو ہی گنگنایا سویرے سویرے. باوت بلند علیہ صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ تھے کاظم عباس جو بارگاہ مولا میں نذرانہ عقیدت پیش فرما رہے ہیں. جب میں ملتمس ہوں سید روحیل عباس
تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں۔ سامعین گرامی قدر، ایک جملہ جو میں ہمیشہ آپ کی خدمت میں عرض کیا کرتا ہوں کہ یہ پڑھنے والے آپ سے کچھ نہیں چاہتے بجز اس کے کہ ان کی حوصلہ افزائی کے لیے محمد صلوات یہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ اب یہ تو وہ خدا ہو گیا جس کو سب جانتے ہیں اور سب بات بھی کرتے ہیں۔ میں کچھ مختلف آپ کو سنانا چاہوں گا۔ درود آلے نبی پہ ہر دم جو بھیجتا ہے وہی خدا جو ہو کے معبود ان کی مدحت سکھا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ نہ ہم نے دیکھا نہ ہم نے سوچا، کسے خبر تھی کہ وہ ہے کیسا، ہمارے صادق نبی نے جس کو خدا کہا ہے وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ یہی مشیت ہے میرے رب کی، چلے گی بیٹوں سے نسل سب کی، نبی کا شجرہ جو فاطمہ سے چلا رہا ہے وہی خدا ہے، سبحان اللہ، وہی خدا ہے۔ نبی کا سجدہ طویل کر دے، کبھی لباسے جناب بھیجے، جو ناز زہرا کے لاڈلوں کے اٹھا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ بر محمد والے محمد عقیدت پیش فرما رہے تھے۔ مظہر رحمت کبریا بن گئے، عمر بھر مشکلوں میں گزاری مگر عمر بھر کشا بن گئے۔ ملتمس ہوں جناب عالم حسین صاحب سے وہ تشریف لائیں اور بارگاہ امامت میں عقیدت کے پھول نشاور فرمائیں۔ بر محمد والے محمد صلوات۔ جس نے موضوع کعبہ کے حوالے سے پیش خدمت ہے، درود بھیجے محمد والے صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرج۔ حکم خدا سے رونق دربار توڑ دی، حکم خدا سے رونق دربار توڑ دی،
پرواز ایسی کہ حد رفتار توڑ دی، پرواز ایسی کہ حد رفتار توڑ دی، جبریل نے علی کی آمد کے جوش میں، جبریل نے علی کی آمد کے جوش میں در کھولنا تھا لیکن دیوار توڑ دی، در کھولنا تھا لیکن دیوار توڑ دی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میں جد معصومین میں 5 اشعار پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ میرے سینے میں جو حیدر کی ولا باقی ہے، میرے سینے میں جو حیدر کی ولا باقی ہے، اس کا مطلب ہے کہ توفیق خدا باقی ہے، اس کا مطلب ہے کہ میں زاہدی صاحب کا بہت مشکور ہوں کہ تشریف لائے، صاحب خانہ کی طرف سے صاحب خانہ کی طرف سے میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ایک مرتبہ بلند ترین دعا بھیج دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میرے سینے میں جو حیدر کی ولا باقی ہے، میرے سینے میں جو حیدر کی ولا باقی ہے، اس کا مطلب ہے کہ توفیق خدا باقی ہے، یہ بھی سار ہے احسانی زہرا تیرا، یہ بھی سار ہے احسانی زہرا تیرا، آج ہر ملک میں سرور کی عزا باقی ہے، آج ہر ملک میں سرور کی عزا باقی ہے۔ ایک مختار نے لاکھوں کو تحقیق کیا، ایک مختار نے لاکھوں کو تحقیق کیا، ابھی عباس کے حصے کی عزا باقی ہے، ابھی عباس کے حصے کی عزا باقی ہے۔ ساری دنیا سے ساری دنیا سے یہی کہتا ہے کعبے کا غلاف، ساری دنیا سے یہی کہتا ہے کعبے کا غلاف، سر پہ اسلام کے زینب کی رضا باقی ہے، سر پہ اسلام کے زینب کی رضا باقی ہے۔ اور یہ آخری شعر دیکھیے گا، یہ ایک تاریخ ہے، اس میں بنا ہے تاریخ جو میں شعر پڑھاؤں۔ جس طرف دیکھو عزادار نظر آتے ہیں، جس طرف دیکھو عزادار نظر آتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ زہرا کی دعا باقی ہے، اس کا مطلب ہے کہ زہرا کی دعا باقی ہے۔ میرے سینے میں جو حیدر کی ولا باقی ہے، اس کا مطلب ہے کہ توفیق خدا باقی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ تھے جناب عالم منقبت خواہ جناب سربت مسعود بھائی سے وہ تشریف لائیں، بارگاہ امامت میں نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ये तालिब भाई की बड़ी बड़ाई है कि उन्होंने जिन पाँच से पुकारा, मेरी आँख से दरख्वास्त से दुआ करें कि काश। और कुरान थ्योरी है और अहले बैत प्रैक्टिकल है। उस हवाले से सिर्फ 4 मिसरे कर इजाज़त चाहूँगा, मुझे कहीं देर हो रही है। ये हकीकत कर दूँ साबित मैं अभी कुरान से। क्या कहें, सुभान अल्लाह। ये हकीकत कर दूँ साबित मैं अभी कुरान से। आल से कुरान है, आले नबी कुरान से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहें, सुभान अल्लाह। आल से कुरान है, आले नबी कुरान से। आखिरी दो मिसरे सुभान अल्लाह। सूरह व शम्स के होते अंधेरों में हैं हम। ये मैं अपने जैसे के लिए कह रहा हूँ। सूरह व शम्स के होते अंधेरों में हैं हम। गैर मुस्लिम ले रहे हैं रोशनी कुरान से। ये थे जनाब सरवत मसूद भाई, जो हमेशा की तरह एक दफ़ा फिर उन्होंने तशना छोड़ दिया हम सबको कि वो तशरीफ़ लाएँ और बारगाह मौला में नजराना अक़ीदत पेश फरमाएँ। सैयद समर अब्बास। कश्ती मारिफत का कनारा अली। औले मोहम्मद बुलंदतर सलावत। एक मरतबा दुआ मोहम्मद और आले मोहम्मद। मौला हुसैन की बारगाह में एक कलाम की चंद शायद पेश करता हूँ तामील हुक्म में। जो दिल से मांगने आए हुसैन देते हैं। जो दिल से मांगने आए हुसैन देते हैं। नसीब से कहीं बढ़ के हुसैन देते हैं। जो दिल से मांगने आए हुसैन देते हैं। करीम इसलिए कहते हैं मेरे मौला को। करीम इसलिए कहते हैं मेरे मौला को। सवाल करने से पहले हुसैन देते हैं। सवाल करने से पहले
حسین دیتے ہیں تبرک اور یہ کونڈے نیاز و دسترخوان تبرک اور یہ کونڈے نیاز و دسترخوان ہمیں یہ پاک نوالے حسین دیتے ہیں ہمیں یہ پاک نوالے حسین دیتے ہیں اور شیر دیکھیں کبھی جو کوئی ولایت کے حق میں بولتا ہے کبھی جو کوئی ولایت کے حق میں بولتا ہے کبھی جو کوئی ولایت کے حق میں بولتا ہے کبھی جو کوئی ولایت کے حق میں بولتا ہے دلیل اور حوالے حسین دیتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ بلندر صلوات صلی اللہ محمد والے محمد حسین دیتے ہیں اور قما ہو سینہ زمیں ہو کے آ گیا زنجیر کما ہو سینہ زمیں ہو کے آ گیا زنجیر کما ہو سینہ زمیں ہو کے آ گیا زنجیر کما ہو سینہ زمیں ہو کے آ گیا زنجیر یہ ماتموں کے سلیقے حسین دیتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ یہ ماتموں کے سلیقے حسین دیتے ہیں کبھی جو کوئی ولایت کے حق میں بولتا ہے کبھی جو کوئی ولایت کے حق میں بولتا ہے دلیل اور حوالے حسین دیتے ہیں دلیل اور حوالے حسین دیتے ہیں اور بتا رہے ہیں یہ راہب کے ساتھ ساتھ پسر بتا رہے ہیں یہ راہب کے ساتھ ساتھ پسر خدا نہ دے جس بیٹے حسین دیتے ہیں سبحان اللہ خدا نہ دے جسے بیٹے حسین دیتے ہیں اور ارادہ گر ہو کے اکبر کے نام پر مانگے ارادہ گر ہو کے اکبر کے نام پر مانگے تو مانگنے سے بھی پہلے حسین دیتے ہیں تو مانگنے سے بھی پہلے حسین دیتے ہیں اور مقطع پیش خدمت ہے میں بولتا ہوں جو ثقلیں پر
برسرے منبر میں بولتا ہوں جو ثقلین، میں بولتا ہوں جو ثقلین برسرے منبر، میں بولتا ہوں جو ثقلین برسرے منبر، علی کی مدح میں جملے حسین دیتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنا ہے؟ علی کی مدح میں جملے حسین دیتے ہیں، جو دل سے مانگنے آئے حسین دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، بر محمد و آل محمد بلندتر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں، دعا کرتے ہیں پروردگار محمد و آل محمد کے صدقے میں علماء کرام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رہے۔ میں ملتمس ہوں جناب نور الحسنین سے کوئی تشریف لائیں، بارگاہ امامت میں نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں۔ علامہ حیدر رضا رضوی صاحب قبلہ بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ کسر نفسی سے کل قرآن کیا، اور میرے بیٹے نے بھی محمد حسنین عریب نے بھی کل قرآن کیا، تو اس کے حوالے سے میں بھی مدعو پڑھنے والوں میں تو میرا لسٹ میں نام نہیں تھا، کیونکہ میں تو آیا ہوں، تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ اتنی اچھی محفل ہو رہی ہے تو کیوں نہ میں بھی اس میں شریک کروں، تو ایک درود بھیج دیں محمد والے محمد مرتری صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نعت کے چاند شاہ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ، وسلم جب سے ان کی کرم ہو گئی زندگی میں میری سبحان اللہ سبحان اللہ، جب سے ان کی کرم ہو گئی زندگی میں میری چھٹ گئے غم کے ببر لبوں پر میرے، جب سے اس میں محمد کا نام، جب سے ان کی کرم ہو گئی مشکلیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، مشکلیں ہوئے آفتیں ٹل گئی بغض پر بدل کی تسکین کا ہوا، میں نے گھبرا میں نے گھبرا
سامنے میرے رحمت کا جب سے ان کی کرم ہو گئی. بس آخری شعر معراج پہ جو ہمارے حضور پاک محمد علی محمد گئے تھے معراج میں کی ملاقات ہوئی تو اس کا منظر شاعر نے اس طرح بیان کیا ہے رات معراج کی قاب قوسین اللہ سامنے ان کے وہ بے خطر آ گئے سامنے ان کے وہ بے خطر آ گئے سامنے ان کے رب بے گجا سامنے ان کے رب بے گرا جب سے ان کی نگاہیں کرم ہو گئی زندگی میں میری سبحان اللہ سبحان اللہ. پر محمد والے بلند ترین صلوات اللہم صلی علی محمد و عقیدت پیش فرما رہے تھے. میں ملتمس ہوں ذاکر اہل بیت. عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا جو نوحہ خان ہوتا ہے اس کے لیے حدیث پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے. تحت اللہ مرثیہ تو وہ پڑھ سکتا ہے لیکن ایسے حدیث خان ہم نے بہت کم دیکھے ہیں جو نوحہ بھی پڑھتے ہیں سوز خانی بھی کرتے ہیں اور منقبتی پڑھتے ہیں. ان میں سے ہمارے ایک عابد بھائی ہیں. میں عابد بھائی سے ملتمس ہوں تشریف لائیں اور منقب یہ اس گوہر نایاب کے والد بزرگوار کہ جس بچے کا نام سید اصغر عباس آبدی ہے جناب عابد بھائی. درود پر صلی علی محمد و آل محمد. مولانا کرام میں آپ سب کا مشکور ہوں کہ آپ اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر یہاں پر تشریف لائے اور خصوصی طور پر استاد محترم ڈاکٹر زاہد علی زاہدی صاحب کا علی مہدی صاحب کا اور جو دیگر ہمارے جمران کے معلمات ہیں اور اساتذہ ہیں ان سب کا میں تہ دل سے مشکور ہوں. اور یہ یقینی طور پر وہ امر انجام دے رہے ہیں کہ جس کا نہ کوئی شکریہ ادا کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی دنیاوی حوالے سے کوئی اس کی جزا جو ہے وہ دی جا سکتی ہے. اور اس کا عوض جو ہے یقینی طور پر وہیں ملے گا کہ جہاں پر اس کا حق جو ہے وہ ادا کیا جا سکتا ہے. بہرحال شکرانے کے طور پر چند شعر جو ہے میں آپ حضرات کی خدمت پہ اگرچہ
نہ سوز ہے نہ آواز میں دم ہے، لیکن بہرحال میں نے بڑی دعا کی تھی اپنے والد محترم کے حوالے سے کہ انہوں نے بڑی کاوشیں کی تھیں بچے کے ایڈمیشن کے اور آگے سارے پروسیس کے، اور اس دوران وہ بہرحال کمزوری بڑھتی گئی اور وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ بڑی دعا تھی میری کہ اللہ ان کو اتنا موقع دے کہ وہ دیکھ سکیں۔ پھر میرے چچا تھے، وہ بھی ظاہر دادا تھے، ان کے لیے میں نے دعا کی کہ اللہ ان کو اتنی مہلت دے دے، لیکن ایک ہی سال میں وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان مرحومین کی بلندی درجات کے لیے مل کر ایک بار بابا سے بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یقیناً وہ اس وقت جس مقام پر ہیں وہ یہاں سے بہت اچھا ہے، وہ اچھی جگہ پر ہے، اور وہ وہاں پر اس وقت بھی خوش ہو رہے ہوں گے۔ بے شک۔ اور بہرحال اس سے ان دعاؤں سے میں نے سبق سیکھا کہ پھر میں نے مزید کسی کے لیے کوئی دعا جو ہے وہ نہیں کی ہے۔ درود پڑھ دیں ایک بار دعا مل کے، محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فاتح بدر و احد خندق و خیبر بولے، فاتح بدر و احد خندق و خیبر بولے، فرد ہے ایک زمانہ اسے لشکر بولے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فاتح بدر و احد خندق و خیبر بولے، گاڑ کر رن میں علم فاتح خیبر بولے، ہے علی نام میرا ماں مجھے حیدر سبحان اللہ۔ نعرہ حیدری بر محمد والے محمد، بلند سے بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ باخدا اس میں نصیری کی نہیں کوئی خطا، مدح حیدر میں پیغمبر ہے سنبھل کر بولے، فاتح بدر و احد خندق و خیبر بولے، آئے مشکل ابھی آسان کیے دیتے ہیں، آئے مشکل ابھی آسان کیے دیتے ہیں، تن پہ اچھا نہیں لگتا ہو جسے سر بولے، فاتح بدر و احد۔ درود پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ اس فرما رہے تھے سامعین گرامی قدر، یہ محفل 3 مختلف حصوں پر مشتمل، جس کا پہلا حصہ تلاوت کلام پاک حدیثی کے ساتھ، دوسرا حصہ بارگاہ معصومین میں نذرانہ عقیدت تھا۔ اس منقبت کی محفل کے آخری منقبت خواں معروف سوز خان، سلام گزار مرثیہ خان، ذاکر اہل بیت، اور خوبصورت انداز میں منقبت پڑھتے ہیں ہمارے جناب رئیس بھائی۔ میں ملتمس ہوں جناب رئیس حیدر رضوی سے تو تشریف لائیں اور بارگاہ امامت میں نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں۔ دور حاضر میں جس طرح کی صورتحال سے سب گناہوں کا شہر میں، اے دوستو حسین کا دامن نہ چھوڑ، ایسے بھی گزرے گزار لو لیکن کسی یزید سے رشتہ نہ جوڑنا۔ رئیس بھائی سے ملتی بر محمد والے محمد صلوات، محمد والے محمد۔ بھلا
بند ہے کوزے آب میں، کیا کہنا سبحان اللہ بنت اسد پتھر پہ گار دے دست خدا کو دے دست خدا کو دیکھیے وجہ خدا کو دیکھیے عین خدا کو دیکھیے چہرے تراب میں عین خدا کو دیکھیے صورت ذوالجلال ہے قوت لازوال ہے کیا کہنا سبحان اللہ صورت ذوالجلال ہے قوت لازوال ہے ہاتھوں میں عرش کی لگام فرش زمین ہاتھوں میں عرش کی رہے سوال وہ کیا کیا رہے میں اور میں کرتے رہے سوال وہ کیا کیا ناد علی کبھی تو بس کرتا رہا جواب میں ناد علی کبھی تو بس کرتا رہا جواب میں لکھوں تو کیا لکھوں بھلا اور محمد علیہ محمد صلوات کلام پیش فرما رہے تھے سامعین گرامی قدر یہ منقبت کا سلسلہ اپنے اختتام کو پہنچا اور اب میں مہمانان گرامی کی خدمت میں فردن حاضر ہو کی حوصلہ افزائی ہو سکے مولانا احسان صاحب سے بھی ملتمس ہوں کہ وہ اوپر تشریف لے آئیں کی حوصلہ افزائی کے لیے اپنے قیمتی کلمات سے ان کو نوازیں بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے بہت مسرت ہو رہی ہے یہاں اس تقریب میں شرکت کر کے کہ جہاں جناب ماسٹر اصغر عباس عابدی کے حفظ قرآن کے سلسلے میں جو یہ انعقاد کیا گیا ہے اور جمعرات کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں ہم طویل عرصے سے یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے ادارے میں جو بچے قرآن مجید حفظ کر رہے ہیں انہوں نے پورے پاکستان میں خصوصیت کے ساتھ
اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ مکتب جعفریہ میں نہ صرف یہ کہ حفاظ موجود ہیں بلکہ ایسے حفاظ موجود ہیں کہ جنہوں نے قرآن مجید کو صرف یاد نہیں کیا ہے بلکہ وہ اس کو سمجھتے بھی ہیں اور جہاں سے ان سے معلوم کیا جائے وہ وہاں سے واضح کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں، اور جہاں انہوں نے حفظ قرآن کی صلاحیت کا مظاہرہ کیا وہاں قرآن کے شعبے میں بھی بہت جو ہے بہتری دیکھنے میں آئی۔ اور بھی ادارے ہیں پاکستان میں، کراچی میں، جو حفظ قرآن پر توجہ دے رہے ہیں، اور یقیناً ان سب کی جو یہ کاوشیں ہیں بارگاہ عزتی میں اس کا بڑا مقام ہے۔ خصوصاً ڈاکٹر زاہد علی زاہدی صاحب یہاں موجود ہیں، اور جب بھی انہوں نے گفتگو کی ہے ہمیں سیکھنے کا موقع ملا ہے، جس موضوع پر بھی گفتگو کی ہے، اور یہ تقریب اس حوالے سے بھی بہت اہم قدم ہے کہ دیگر بچوں میں بھی یہ جذبہ پیدا ہوگا، یا والدین میں بھی یہ جذبہ پیدا ہوگا کہ وہ اپنے بچوں کو اس جانب راغب کریں۔ اور ظاہر ہے کہ علماء کرام موجود ہیں یہاں، اور مجھ سے بہتر جانتے ہیں مولانا نور الحسن عابدی صاحب بھی ہے کہ پروردگار عالم نے قرآن مجید پڑھنے کا بھی ثواب رکھا ہے، سننے کا بھی رکھا ہے، اس کی آیات کو دیکھنے کا بھی ثواب ہے، یاد کرنے کا بھی ثواب ہے، لیکن اصل تقاضا جس بات کا کیا ہے وہ یہ کہ اس میں غور کرو، سمجھو، اور جو سمجھ میں آیا ہے اس پر عمل کرو۔ یہ پروردگار عالم کا تقاضا ہے، اور اس موقع پر میں دعا کروں گا پروردگار عالم اصغر عباس عابدی اور دیگر تمام جو طلباء جوانان سے تعلق رکھتے ہیں یا دیگر اداروں سے جو حفظ قرآن کر رہے ہیں یا کر چکے ہیں، پروردگار مزید کامیابیاں عطا فرمائے، اور جناب مثال حیدر اور دیگر معززین کے پروردگار ان کی توفیقات خیر میں بھی اضافہ فرمائے، ان کی راہ کی مشکلات کو آسان بھی فرمائے، اور مزید عزت و مرتبہ عطا فرمائے۔ ان کے مثال حیدر صاحب اور دیگر معززین کے مرتبے کی بلندی اور ان کے مشکلات کے خاتمے کے لیے ایک مرتبہ درود بھیج دیجیے محمد علیہ محمد۔ میں ان سے بھی ملتمس ہوں کہ وہ اپنے قیمتی خیالات سے ہمیں مستفیض فرمائیں اور ان بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے کلمات ادا کریں۔ بر محمد وآل محمد صلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ میرے لیے باعث مسرت ہے اور باعث اعزاز ہے اس تقریب سعید میں شرکت کرنا، انتہائی خوشی کا مقام ہے اور انتہائی مبارک محفل ہے، جو ایک چونکہ میرا تعلق نوگاواں سادات سے ہے اور میرے وطن کے ایک نوجوان نے قرآن مجید حفظ کیا ہے، لہذا میں سمجھتا ہوں کہ جس کا تعلق بھی نوگاواں سادات سے ہے اس کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔ ہم یقیناً ماننے والے ہیں محافظان قرآن کے، اور اس بزم میں تقریباً سبھی محافظان قرآن کے ماننے والے ہیں، اور ہمارے لیے باعث اعزاز ہے کہ ایک نوجوان آج حافظ قرآن ہوا، حافظ کل قرآن ہوا، اور یقیناً ہم سب کے لیے اور ہمارے بچوں کے لیے یہ ایک مثال ہے، نمونہ ہے، اور مؤسسہ جمران کی کاوشیں کسی سے پوشیدہ نہیں ہیں، پنہا نہیں ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ اس مؤسسے کو مزید ترقی عطا فرمائے اور نوجوانوں کو یہ شوق عطا فرمائے، یہ توفیق عطا فرمائے کہ وہ قرآن مجید کو یاد کرنے کے ساتھ ساتھ، جیسا کہ قبلہ و کعبہ نے فرمایا، قرآن مجید میں غور و فکر کرنا، اس کے مفاہیم کو سمجھنا، خود بھی سمجھنا اور پھر سمجھنے کے بعد اس پر عمل کرنا، اور عمل کرنے کے بعد دوسروں کو سمجھانا۔ اللہ تعالی ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور
शर्र जिन्न व इंस से महफूज फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अअदाइहि अअदाइल्लाह मिन यौम अदावतिहिम इला यौम लिक़ाइल्लाह। सबसे पहले तो मैं इस नौनिहाल हाफिज़ कुल्ल कुरान हाफिज़ सैयद मोहम्मद असगर अब्बास आबदी को मुबारकबाद पेश करता हूँ, उनके वालिदैन को और जितने अजीज़ रिश्तेदार यहाँ पर मौजूद हैं। और मज़ीद मेरे मालूमात में इजाफा हुआ कि सादात नौजवां से इस बच्चे का ताल्लुक़ है, तो यकीनन ये भी एक खुशकिस्मती की बात है कि इस कम्युनिटी के लिए भी सादत की बात है कि इस बच्चे ने हिफ्ज़ कुल्ल कुरान किया। देखिए, एक हदीस में आपकी खिदमत में पेश करूँ। सबसे पहले मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। ये नजुल बलागा के कलिमात इंसार में से है, 399 नंबर है इसका। जमरान में कुरान करीम के साथ साथ नजुल बलागा के कलिमात इंसार भी हिफ्ज़ कराए जाते हैं। तो अगले मरहले में जब कुल्ले कुरान कर लेते हैं बच्चे, तो वो कलिमात इंसार के पूरे 480 कलिमात तर्जुमे के साथ, अरबी इबारत के साथ और हेडिंग के साथ, यानी मौजू के साथ याद करते हैं। तो ये हिकमत नंबर 399 है। अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं कि हक़्क़ुल वलदी अलल वालिद, कि औलाद का हक़ उसके वालिद पर यह है कि अन युहस्सिना इस्महु, सबसे पहले तो वो उसका अच्छा नाम रखे। अच्छा नाम, खूबसूरत नाम, जैसे बच्चे के नाम है असगर अली। आइम्मा तहरीम के नामों में से, उनके फर्जंदों के नामों में से, लड़की है तो जनाब सैयदा आइम्मा तहरीम की वालिदा गिरामी, उनकी दुख्तरान, उनके नामों पर नाम रखना। अच्छा नाम रखे, खूबसूरत नाम रखे, ताकि बार बार जब उसको उस नाम से पुकारा जाए तो उसका उसके ऊपर असर हो। दूसरी बात मौला फरमाते हैं वो युहस्सिना अदबहु, उसको हुस्न अदब सिखाए, अच्छे आदाब सिखाए। अदब सिखाने का काम वालिदैन का है। ये जो हम शिकायत करते हैं बाज़ औक़ात नौजवानों के हवाले से कि मैनर्स नहीं आते, तो ये मैनर्स कहाँ सिखाए जाते हैं? कोई इंस्टीट्यूट है, कोई इदारा है, कोई सर्टिफिकेट कोर्स होता है, कोई वर्कशॉप होता है? नहीं, मैनर्स तो घर में सिखाए जाते हैं। मैनर्स तो पेरेंट्स सिखाते हैं। तो अदब सिखाना वालिदैन की जिम्मेदारियों में से है। और तीसरी बात मौला फरमाते हैं वो युअल्लिमुहुल कुरान, वो युअल्लिमुहुल कुरान, और ये कि कुरान की तालीम, कुरान सिखाए। कुरान सिखाने का एक मरहला ये है कि कुरान पढ़ना सिखाए, रीडिंग सिखाए, नाजरा कुरान, ताकि वो पढ़े और सही पढ़े, जिम्मेदारी के साथ सिखाए। ये ना हो बच्चे को किसी के पास भी भेज दे और उस पढ़ाने वाले को भी ना तजवीज़ का पता है, ना मखारिज का पता है, बस वो किसी न किसी तरह कुरान ख़त्म करा देता है। नहीं, जब पढ़ाएं तो सही पढ़ाएं, अच्छे उस्ताद से पढ़ाएं कि बचपन ही में बच्चा सही पढ़े। लेकिन फ़कत पढ़ना काफ़ी नहीं है, कुरान की तालीम देना, कुरान सिखाना। तालीम का ताल्लुक़ इसके अगले मरहले से है, यानी जैसा भी क़िबला बयान फरमा रहे थे कि फ़कत रीडिंग नहीं है, बल्कि अगला मरहला है उसको समझना, उसका अगला मरहला है गौर व फिक्र करना, और उसका अगला मरहला है उसके ऊपर अमल करना। तो एक मरहले पे रुकने का तरीक़ा सही नहीं है। अलगरज़ कुरान करीम के हवाले से हमारी बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं। जहाँ तक जमरान का ताल्लुक़ है, जमरान ने
آج سے کوئی 18 سال قبل اس کام کا بیڑا اٹھایا کہ پاکستان میں حفظ قرآن کا ایسا ادارہ بنایا جائے کہ جہاں بچے اس طرح حفظ کریں، بچے اور بچیاں، کہ جس طرح ایران میں قم میں بچے اور بچیاں حفظ کرتے ہیں، اور جس طرح محمد حسین طباطبائی نے 6 سال کی عمر میں قرآن حفظ کیا اور پوری دنیا میں اس نے دھوم مچا دی. کیونکہ مکتب تشیع مکتب جعفری پر یہ الزام تھا، یہ تہمت تھی کہ ان کے پاس حافظ نہیں ہوتے، بلکہ کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ حفظ کر ہی نہیں سکتے، یہ حفظ کر ہی نہیں سکتے. اور ایک بدبخت مولوی جو بہت لطیفے سناتا ہے، اس کا تو کہنا یہ ہے کہ ان کے تو علماء کو بھی سورہ فاتحہ یاد نہیں ہے. تو اس قسم کی باتیں جو اس مکتب کے خلاف مشہور تھیں، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمارے یہ بچے میدان میں آئے اور انہوں نے حفظ کل قرآن کیا ماشاءاللہ، اور ایسے حفظ کیا کہ جس طرح آپ ایک کمپیوٹر سے اگر کسی آیت کو سرچ کریں تو اس میں بھی آپ کو ٹائم زیادہ لگے گا، اس سے بھی جلدی یہ سنا لیں گے. یہ حقیقت ہے. یہ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے بچوں نے ٹی وی پہ جا کے بھی مظاہرے کیے اس کے مختلف چینلز کے اوپر، خاص طور پر رمضان مبارک میں. تو وہ بھی حیران رہ گئے ٹی وی والے کہ جب تک وہ قرآن کھولتے تھے، صفحہ الٹتے تھے، صفحہ نکالتے تھے، یہ جواب تیار کر دیا کرتے. تو حفظ ماشاءاللہ اس طرح انہوں نے کیا. اور یہی نہیں بلکہ قرآن فہمی کا بھی مظاہرہ کیا. موضوعاتی سوالات کیے گئے بچوں سے، مختلف عقائد کے حوالے سے، احکام کے حوالے سے، اخلاق کے حوالے سے، تو قرآن کریم سے ان کا جواب دیا. تو یہ سلسلہ کراچی سے شروع ہوا، پھر لاہور میں، پھر پاکستان کے کوئی 15-17 مختلف شہروں اور قصبوں میں. الحمدللہ یہ سلسلہ جاری و ساری ہے. اور اب پورے پاکستان میں اگر آپ دیکھیں تو حفاظ کی تعداد کوئی 1000 سے بھی زیادہ ہو چکی ہے، لیکن یہ تعداد اب بھی بہت کم ہے. الحمدللہ کراچی میں اگر آپ کہیں تو ہر علاقے میں ہمارے حفاظ موجود ہیں. آپ انچولی میں دیکھ لیں، جعفر تیار میں دیکھ لیں، نور رضوہ میں دیکھ لیں، امروہہ میں دیکھ لیں، سجر بازار میں دیکھ لیں، رنگ روڈ میں دیکھ لیں، ہر جگہ کے بچے، گلشن، جوہر، ہر علاقے میں آپ کو ہمارے حفاظ نظر آئیں گے. لیکن اس سے کہیں زیادہ کی ضرورت ہے. ہر خاندان میں حافظ ہونا چاہیے. یہ تو ابھی سادات نوگواں ہیں، اور میرا خیال ہے سادات نوگواں میں شاید پہلا حافظ ہے یہ. تو ہر فیملی کے اندر حافظ قرآن ہونا چاہیے. لیکن حفظ کرنے سے ان کی ایکیڈمک ایکٹیویٹی میں کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کے ایکیڈمک ایئر میں، ایکیڈمک کیلنڈر میں کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ اور ان کے اندر ذہانت میں، میموری میں اضافہ ہو جاتا ہے. جمران کے وہ بچے جو اسکولنگ بھی کرتے ہیں، اب دیکھیں 9 اور 10 میں ان کے رزلٹ بہت ریمارکیبل آتے ہیں. ابھی رزلٹ آیا ہے، زیادہ تر A1 گریڈ ہے، جبکہ وہ حفظ کے ساتھ ساتھ دیگر چیزوں کے ساتھ ساتھ امتحان دے رہے ہیں، کیونکہ ان کی میموری شارپ ہے. ایک عام بچہ اگر کسی چیز کو آدھے گھنٹے میں یاد کرتا ہے تو وہ اس کو 15 منٹ میں یاد کر لیتا ہے، کسی اور سبجیکٹ میں بھی. اس وقت ہمارے بچے الحمدللہ میڈیکل یونیورسٹیز کے اندر بھی ہیں، کراچی یونیورسٹیز کے اندر بھی ہیں، لا کالج کے اندر بھی ہیں، انجینئرنگ یونیورسٹی کے اندر بھی ہیں، اور اس کے علاوہ حوزہ علمیہ میں، قم میں، نجف میں ہمارے بچے اور بچیاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اور کچھ تو ایسے ہیں جو 18 سال پہلے، 15 سال پہلے ہمارے پاس آئے تھے، اب الحمدللہ عملی زندگی میں بھی آ چکے ہیں، بہت سے عالم دین بن چکے ہیں، اور بہت سے دیگر شعبوں کے اندر عملی طور پر خدمات انجام دے رہے ہیں. یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ بچہ اگر حفظ میں چلا گیا ہے تو اس کا ایکیڈمک ایئر کا لاس ہوگا. اس کے ایکیڈمک ایئر کا لاس نہیں ہوگا، بلکہ وہ ایک اور زیادہ ذہین بچہ ہوگا، اور زیادہ اس کے میموری اچھی ہو جائے گی، شارپ ہو جائے گی. لیکن یہ ہے کہ سب سے اچھے بچے کو بھیجیں، آپ ذہین بچے کو بھیجیں. وہ نہ کریں کہ جس کو فارسی میں کہتے ہیں الا و بلا برسر ملا،
جو سب سے ناکارہ ہے، جو نہ ڈاکٹر بن سکتا ہے، نہ انجینئر بن سکتا ہے، نہ وکیل بن سکتا ہے، نہ استاد بن سکتا ہے، وہ مولوی بن جائے گا۔ اگر ٹرینڈ ہمارا یہ رہا تو پھر اللہ ہی حافظ ہے دین کا۔ تو بہرحال اللہ کی کتاب ہمارے درمیان ہے، اسی لیے ہے کہ ہم اس سے ہدایت حاصل کریں۔ قرآن کریم کتاب ہدایت ہے۔ اہل بیت اطہار جو ہیں وہ ہادیان برحق ہیں۔ ہم وہ لوگ ہیں جو اس بات کے دعوے دار ہیں کہ ہم قرآن سے بھی متمسک ہیں اور اہل بیت سے بھی متمسک ہیں۔ یہ تمسک ہمارا فقط قرآن خوانی اور منقبت خوانی تک نہ ہو، بلکہ اس سے آگے بڑھ کے حصول ہدایت کے لیے بھی ہو۔ اہل بیت سے ہم نظر، نیاز، فاتحہ، درود اور ابھی آپ سن رہے تھے کنڈے اور دسترخوان اور یہ ساری چیزیں لے رہے ہیں، یہ سب کچھ لیتے رہے، لیکن ہدایت کبھی لیں گے یا نہیں لیں گے؟ جس منصب کے پر خدا بند عالم نے ان کو فائز کیا ہے، وَلَكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم میں ہم نے ہدایت دینے والا بھیجا ہے، تو وہ ہدایت اہل بیت اطہار دینا چاہتے ہیں، دے کر گئے۔ تو اس ہدایت کے ساتھ اگر ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں تو آپ یقین کریں یہ جو معاشرے میں مسائل چل رہے ہیں، خواہ وہ ہمارے اجتماعی مسائل ہوں، انفرادی مسائل ہیں، وہ حل ہو جائیں گے۔ آخر میں عرض کروں کہ آپ جانتے ہیں اہل بیت اطہار کا راستہ مشکل راستہ ہے۔ کسی نے ایک شعر کہا ہے کہ پیغمبروں کی راہ پہ چل کر نہ دیکھنا، پیغمبروں کی راہ پہ چل کر نہ دیکھنا، جو چل پڑو تو راہ کے پتھر نہ دیکھنا۔ جب اس راستے پہ چلیں گے تو مشکلات تو آئیں گی۔ اہل بیت اطہار نے بھی مشکلات میں زندگی گزاری، تو ہمارے جمران کے بنیاد گزار سید وصال حیدر نقوی اسیر ہیں اور ان پر طرح طرح کے الزامات ہیں۔ اصل الزام یہی ہے کہ انہوں نے اس مکتب میں قرآن کے فروغ کے لیے کام کیا، پاکستانی لوگ کیپٹر کرتے تھے اور بہت ساری ایکٹیویٹیز ہیں ان کی۔ یہ ساری ایکٹیویٹیز قانون کے دائرے میں ہیں، اس میں کوئی ایسی فورن فنڈنگ نہیں ہوتی۔ جو بچے پڑھتے ہیں، یہ بچہ یہاں پر دیکھیں طالب علم ہے ہمارا، اور بچیاں موجود ہیں، بچے موجود ہیں، آپ ان کی پیرنٹس سے پوچھیں، یہ فیس دیتی ہے۔ جمران میں پڑھائی فری میں نہیں ہوتی۔ یہ وہ مدرسہ نہیں ہے جس میں بچوں کو کھانا بھی کھلایا جاتا ہے، کپڑے بھی دیے جاتے ہیں اور ہاسٹل بھی دیا جاتا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ پک اینڈ ڈراپ کی فیسلٹی ہے، ٹرانسپورٹ کی فیس پیرنٹس دیتے ہیں اور بچوں کی پڑھائی کے پیسے بھی دیتے ہیں۔ وہ کچھ کنسیشن آف کورس کرنا پڑتا ہے اور کچھ ڈونیشن سے بھی یہ کام ہوتا ہے، لیکن پیرنٹس فیس دیتے ہیں اس کے اندر۔ تو یہ سارا حساب کتاب ہے، آڈٹ ہوتا ہے، اکاؤنٹ مینٹین کیا جاتا ہے، اور جمران فاؤنڈیشن پاکستان جو ہے رجسٹرڈ ادارہ ہے جس کے ہم لوگ عہدیدار ہیں۔ تو ہمارے وصال بھائی اس کے پریزیڈنٹ ہیں، میں اس کا سیکریٹری ہوں۔ ایک باقاعدہ رجسٹرڈ ادارہ ہے ہمارا، لیکن اس کے اوپر اس طرح کے الزامات لگا کے ہمارے وصال بھائی کو اسیر کیا گیا ہے، ان کی بیل جو ہے وہ کینسل ہو گئی، لیکن انشاءاللہ ہو جائے گی۔ کچھ مشکلات ہیں، وہ مشکلات کیوں ہیں وہ بھی ہمیں پتہ ہے اور آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ کون لوگ اس کے پیچھے ہوتے ہیں، لیکن انشاءاللہ یہ مسائل حل ہو جائیں گے۔ اور یہ کوئی شرمندگی کی بات نہیں ہے، چھپانے کی بات نہیں ہے۔ جب اسیران کربلا اسیر ہو کر ابن زیاد کے سامنے پہنچے نا، تو ابن زیاد نے کہا کہ خدا کا شکر ہے کہ اس نے تمہیں ذلیل کیا۔ جب اسیران کربلا پہنچے، جناب زینب اسیر ہو کر گئیں، تو ابن زیاد نے کہا خدا کا شکر ہے جس نے تمہیں ذلیل کیا۔ جناب زینب نے فوراً پلٹ کر کہا کہ ذلیل وہ ہوتا ہے جو فاسق و فاجر ہوتا ہے، اور وہ ہم نہیں ہیں، وہ ہمارا غیر ہے۔ تو رسیوں میں باندھا جانا، ہتھکڑیاں لگانا، یہ ذلت کی بات نہیں ہے۔ آج 1500 سال کے بعد دنیا سے پوچھیں عزت کس کی ہے؟ عزت اہل بیت کی ہے یا بنو امیہ کی ہے؟ اہل بیت اطہار آج بھی عزت والے ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کو اسیر کیا وہ اس وقت بھی ذلیل تھے، آج بھی ذلیل۔ تو یہ ہوتا ہے، جب بھی آپ دین کے لیے کام کریں گے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن یہ عارضی ہے، انشاءاللہ حالات بہتر ہو رہے ہیں۔ اس دعا کے ساتھ ختم کرتا ہوں کہ خداوند عالم اس بچے کو اپنے والدین کے لیے توشہ آخرت قرار دے،
اس کو صحت مند بنائے، اس کے اندر قرآن فہمی پیدا کرے، اس کو قرآن کا عامل اور حامل قرار دے۔ بہت شکریہ۔ ملتمس ہوں علی بھائی سے کہ وہ ان بچے جو انہوں نے حفظ کیا ہے اس کے عملی مظاہرے کے حوالے سے اس سلسلے کو آگے بڑھائیں۔ ہمارے جو اسٹیج پہ مولانا علماء کرام تشریف فرمائیں، سب کی خدمت میں السلام علیکم۔ مؤسسہ علوم قرآن جمران کا تعارف ہمارے جمران فاؤنڈیشن کے سیکرٹری پروفیسر ڈاکٹر زاہد علی زاہدی صاحب نے پیش کیا، اور اس کے علاوہ ہمارے آل پاکستان جمران کے کوارڈینیٹر جناب مولانا فرحان صاحب بھی یہاں پر اسٹیج پہ موجود ہیں۔ بچوں کا عملی مظاہرہ کرنا ہے، آپ نے ہیڈ آفس بھی ہے امام خمینی کیمپس، اس کے علاوہ اصغر نے جہاں سے حفظ کیا ہے وہ المحسن کیمپس ہے، شہید مرتضیٰ مطہری کیمپس۔ ایک کیمپس جو ہے ہمارا ملیر جعفر طیار میں ہے، شہید حسینی کیمپس مرکزی روڈ پر، اور ایک کیمپس علامہ اقبال کیمپس ہے جو کہ لانڈی باہر مارکیٹ کے جامع مسجد میں واقع ہے۔ اس طرح تقریباً ہم نے پورے کراچی کے مختلف 4 کارنرز کو اس طرح دیکھا کہ تاکہ بچوں کو اور والدین کو آسانی ہو کہ وہ قرآن کی سمت آنے میں ان کے لیے کوئی مشکلات نہ ہو، اور وہ اپنے بچوں کو حفظ قرآن کی طرف لے کر آئیں، اور انشاءاللہ آپ لوگ بھی اسی طرح سوچ رہے ہوں گے، اور ہم آپ کو یہی پیغام دیں گے یہاں سے، جیسا پروفیسر صاحب نے فرمایا، ڈاکٹر صاحب نے، کہ آپ کے بچوں کا ٹائم ضائع نہیں ہوتا، اور طبقے سے تعلق رکھنے والے مرد و خواتین اور بچے بچیاں جوان بوڑھے ہر طرح کے اسٹوڈنٹس ماشاءاللہ پورے دنیا میں ہمارے پھیلے، اور پاکستان سمیت تقریباً 17 سے زیادہ ممالک میں ماشاءاللہ ہم نے یہ مومنین کو آسانی فراہم کی کہ وہ 30واں پارہ حفظ کر سکیں۔ 30واں پارہ خود ہی ماشاءاللہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اس میں 37 سورت 114 سورت پورے قرآن میں، اس میں 37 سورت ہو 30ویں پارے میں، جب یہ 30واں پارہ کوئی حفظ کر لیتا ہے تو آپ دیکھیں کہ اس کا کتنا مرتبہ ہوتا ہے، اور وہ ماہ مبارک میں ہر سال ہم لوگ کرتے ہیں یہ کیمپین۔ انشاءاللہ اس سال بھی ماہ مبارک میں کریں گے، تو آپ جو یہاں پر بڑے تشریف فرمائے خواتین حضرات وہ بھی چاہیں تو اس میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں اور آن لائن کلاسز سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ جمران کے اور کیمپسز بھی ہیں، مثلا لاہور میں، اوکاڑا میں، سیالکوٹ میں، سید پور میں، آپ کے سندھ کے جو شہر ہیں مثلا حیدرآباد میں ہے، جیکب آباد میں ہے، اور لاڑکانہ میں ہے، رانی پور میں ہے، اس کے علاوہ دیگر شہروں میں بھی ہیں، تو اور ہنگو تک میں بھی ہے ماشاءاللہ۔ تو آپ کے اور ہمارے بچے یہاں پر حفظ کر رہے ہیں، میں بس اب مزید اس کی ڈیٹیل آپ نہیں جاؤں گا اس میں، اور اپنے حفاظ کو، اور ان میں بھی سب سے پہلے ہمارے یہ شہزادے صاحب سامنے بیٹھے ہیں، ان کو سب سے پہلے اسٹیج میں آنا تھا، یہ سب سے آخر میں آ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ آئیے آپ لوگ بھی آج شاباش۔ ان کا تعلق جو ہے 15ویں بیچ سے ہے جمران کے، اور اس سال ہی ابھی انہوں نے ماشاءاللہ حفظ قرآن کی سعادت حاصل کی۔ آپ کے ہاتھوں میں بھی ابھی قرآن آ جائے گا، ٹھیک ہے، یہ نسخے آپ کے پاس ہیں۔ دیکھیں یہ ہے خط عثمان طہا، ایک نسخہ ہے ہمارے پاس کہ جو ہر سال حجاج کو تحفے کے طور پہ دیا جاتا ہے حج کے موقع پر۔ یہ وہی قرآن ہے کہ جو آپ کے اور ہمارے گھروں کی زینت ہے، ہر مسجد امام بارگاہ میں، ہر جگہ ہر ملک میں آپ کو یہ مل جائے گا۔ جو لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ شیعوں کا قرآن کچھ ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ وہی قرآن ہے کہ جو مثلا جس کو ہم کہتے ہیں کہ مکتب تشیع نے نہیں، مثلا مکتب اہل سنت کی طرف سے مثلا لکھا گیا ہے، یا انہی کے ادارے سے چھپا ہے مثلا، ٹھیک ہے۔ یہ وہی قرآن ہے کہ جس سے انہوں نے حفظ کیا ہے، اور جیسا کہ طریقہ کار ہے ہمارا حفظ، پہلے پورا بیچ جب شروع آتا ہے تو ہم سب سے پہلے 30واں پارہ اس کو حفظ کراتے ہیں، اور اس طرح پھر پہلے پارے سے لے کے 29 پاروں تک۔ یہ قرآن جو ہے اگر آپ خط عثمان طہا کسی بھی جگہ سے اگر لیں گے تو اس میں خط عثمان طہا کے لحاظ سے 604 صفحات ہے، سائز میں بڑا چھوٹا مل جائے گا آپ کو، مگر اس میں 604 صفحات ہیں۔ پہلے پارے سے لے کر 30ویں پارے تک ہر پارے میں 20 صفحات ہیں، سوائے پہلے اور آخری کے۔ پہلے پارے میں
21 صفحات ہیں اور 30ویں پارے میں ختم ہوتی ہے. مثلا آیت ٹوٹتی نہیں ہے, بریک نہیں ہوتی, آدھی آیت اگلے پیج پہ جائے ایسا نہیں ہے, جس کی وجہ سے ان کو حفظ کرنے میں بہت آسانی ہوتی ہے. اور یہ آپ کے سامنے عملی مظاہرہ کریں گے, آپ کو یہ بھی بتا دیں گے کہ یہ مثلا اگر ہم سے کوئی سورہ کی کوئی آیت پوچھتے ہیں تو بتائیں گے کہ کون سے پیج پر ہے, اس پیج پہ کتنی آیات ہیں, پہلی آیت کا نمبر کیا ہے, آخری آیت کا نمبر کیا ہے, سینٹرل آیت کا نمبر کیا ہے, کل آیات کی تعداد کتنی ہے, یہ صفحہ رائٹ یا لیفٹ کس پوزیشن پہ ہے. تو یہ ہمارا عملی مظاہرہ ماشاءاللہ آپ لوگ دیکھ چکے ہیں, مگر اب سامنے بالکل آپ کے سامنے ہمارے حفاظ موجود ہیں. خاران بھی ہیں جو اسی بیچ کی پاس آؤٹ ہوئی ہیں, 9 خاران بھی ہیں بچیاں, انہی کی تقریباً ہم بنائیں, مگر ان کو ابھی ہم نے اسٹیج پہ نہیں بلایا. برادران آپ کے سامنے یہاں پر موجود ہیں. اور اچھا بیٹا میں ایک سوال کرتا ہوں, پہلے آپ سے کر لیتے ہیں, چلیں بسم اللہ. ٹھیک ہے, پیج نمبر بیٹا 81, صفحہ نمبر 81 کی پہلی آیت کی تلاوت کریں. یس شاباش شاباش. بسم الله الرحمن الرحيم وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج والله أعلم بأعدائكم. اب دیکھیں کیونکہ یہاں سے آپ کو اتنا نظر نہیں آئے گا, مگر انہوں نے صحیح آیت شروع کی ہے, تو ان کی حوصلہ افزائی کے لیے آپ لوگ سب مل کے درود پڑھ دیں محمد آل محمد پر. ماشاءاللہ بیٹا آپ نے صحیح آیت سٹارٹ کی. اب میں دیگر برادران سے بھی آپ لوگ بھی جواب دے سکتے ہیں, میں اور درمیان سے اس طرح کھولتا چلا جاؤں گا اور آپ سے سوالات کروں گا. اچھا بیٹا پیج نمبر 129 کی پہلی آیت کون سی ہے؟ جی کون بتائے گا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ولو جعلناه قرآنا عربيا لعلهم ولو جعلناه ملكا للبسنا عليهم ولهم ما يلبسون. نہیں یہ اس میں مسٹیک ہو رہی ہے. شاباش بیٹا صحیح پڑھیں, کوئی اور پڑھ دیں. شاباش اس کو صحیح کریں. شاید بسم اللہ الرحمن الرحیم, ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. شاباش بیٹا آیت نمبر بتائیں, سورہ کا نام بتائیے. سورہ نام کی آیت نمبر, سورہ نام کی آیت نمبر 9 ہے. شاباش بالکل صحیح. اس میں ٹوٹل آیت 10 ہے, اس پہ اس میں سینٹرل آیت نہیں ہے. پیج رائٹ ہینڈ سائڈ پہ قرآن کی دوار سے پیج نمبر 129 ہے, قارئ کی دوار سے پیج نمبر 8 ہے. شاباش, انہوں نے سارے ایڈریسز بھی صحیح بتائے, آیت بھی صحیح تلاوت کی. آپ سب مل کے حوصلہ افزائی کے لیے درود پڑھ دیں محمد وعجل فرجہم. ماشاءاللہ. اگر آپ لوگوں کے ہاتھ میں قرآن ہے, نہیں معلوم کہ ابھی نسخہ, یہ بتائیے کہ پیج نمبر 202 کی پہلی آیت کون سی ہے اور آخری آیت کون سی؟ پہلی اور آخری آیت کی تلاوت کریں. شاباش. بسم اللہ الرحمن الرحیم, یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبأ اللہ من اخبارکم وسيرى اللہ عملکم ثم تردون الى عالم الغیب والشہادۃ فینبئکم بما کنتم تعملون. شاباش. آیت آپ نے سنائی. اسی صفحے کی آخری آیت کی بھی تلاوت کریں. ومن الأعراب من يتخذ من الأعراب ومن الأعراب. شاباش. من يؤمن ومن الأعراب. صحیح پڑھنے بیٹا. شاباش. چلیں کوئی اور پڑھ دے, کوئی مسئلہ نہیں بیٹا. شاباش. بسم اللہ الرحمن الرحیم, ومن الاعراب من يؤمن بالله ورسوله ويتخذ ما ينفق مغرما قربات عند الله وصلوات الرسول الا انها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته ان الله غفور رحیم. شاباش بیٹا. اس کے ایڈریسز بتائیے مجھے. اس صفحے پہ کون سی سورہ ہے اور آیت کی نشان کیا ہے؟ شاباش. اس صفحے پہ سورہ توبہ آیت, سورہ توبہ صحیح ہے. سورہ توبہ آیت نمبر 99 ہے جو میں نے پڑھی ہے. جی آپ نے 99 کی تلاوت کی جو کہ آخری ہے. آپ مجھے فرسٹ آیت کا بھی ایڈریس بتائیے. فرسٹ آیت کا ایڈریس ہے 94. اور بیٹا سینٹرل آیت اس کی؟ سینٹرل آیت نہیں. کل آیات کی تعداد 6. درود پڑھے محمد و آل محمد.
پیج نمبر قرآن کے حساب سے 422 22واں پارے کا پہلا پیج ہے. اس پیج پہ فرسٹ آیت ہے سورہ احزاب آیت نمبر 31, لاسٹ آیت ہے سورہ احزاب آیت نمبر 35. ٹوٹل آیتیں اس میں 5 ہیں. سینٹرل آیت اس کی سورہ احزاب آیت نمبر 33 ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی بیٹا تلاوت کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمن الصلاة وآتین الزکاة واطعن اللہ ورسولہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. ماشاءاللہ. جی قبلہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کا آیت نمبر ہے 14. اور پیج نمبر بتائیں سب سے پہلے. پارے کے حساب سے پیج نمبر 13 ہے. قرآن کے حساب سے پیج نمبر 594 پیج نمبر 594 پر ہے اور ٹوٹل ہے 27 ہے. فرسٹ آیت کا نمبر 24 ہے. لاسٹ آیت کا نمبر 20. سینٹرل آیت کا نمبر 7. شاباش. جو قبلہ نے آیت پڑھی اس کی تلاوت کریں بیٹا. بسم اللہ الرحمن الرحیم او اطعام فی یوم ذی مسغبہ. شاباش بیٹا. اس کا آیت نمبر بھی بتائیں جو قبلہ نے. 14 سورہ بلد. 14 سورہ بلد. ماشاءاللہ. درود پڑھے محمد و آل محمد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو یہ سلسلہ ہے اگر جاری و ساری رہے, اگر آپ لوگ بھی سوالات کریں, ورنہ جی بسم اللہ. سورۃ البقرہ آیت نمبر 177 سورہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين بالبأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دیکھیں انہوں نے پڑھ دیا صاحب. صحیح ہے بیٹا. اگلے پیج کی پہلی آیت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ تلاوت کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فمن خاف من موصى جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم. اچھا بیٹا اگلے صفحے کی پہلی آیت. احل لکم لیلۃ الصیام. اگلے صفحے کی پہلی آیت. وقتلوہم حیث ثقفتموہم. اگلے صفحے کی پہلی آیت. الحج اشہر معلوم. پھر اگلے صفحے کی پہلی آیت. ماشاءاللہ. اس سے اگلے صفحے کی پہلی آیت. بنی اسرائیل. پھر اگلے صفحے کی پہلی آیت. کتب علیکم القتال. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. درود پڑھے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی اللہ. ماشاءاللہ. دیکھا بچوں نے اپنی ذہانت کا مظاہرہ کیا. کہیں کہیں کچھ مسٹیکس بھی ہوئی ہیں, مگر جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ اسی سال ابھی پاس آؤٹ ہوئے اور ابھی ان کے قرآن میں جب بچہ 2.5 سے 3 سال اہل سنت برادران کی جو مدارس سے کام کر رہے ہیں ان کے یہاں ایک سلسلہ ہے کہ ریویژن ہوتا ہے ہر سال. ریویژن مثلا تراویح وغیرہ جو کہ ہمارے یہاں نہیں, مگر بہرحال وہ لوگ اس کو پڑھتے سے پاس آؤٹ ہوتے ہیں. ہم ان کے پیرنٹس سے ریکویسٹ کرتے ہیں, بچوں سے بھی بتاتے ہیں, سارا پلان دیتے ہیں کہ بیٹا آپ نے اس کو سال بھر اپنے ریویژن میں رکھنا ہے, مثلا 1-2 پارے روزانہ پڑھنے ہیں. تو انشاءاللہ ابھی انشاءاللہ یہ لوگ بھی اسی طرح کریں گے. اور اگر یہ ہمارے ساتھ انشاءاللہ جیسے کہ پلان کیا ان کے پیرنٹس نے کہ اگر بھی انشاءاللہ حفظ کریں گے. ان سب بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے اور خاران ایک بڑی تعداد میں ہماری بچیاں ہماری ساتھی یہاں پر موجود ہیں, خاص طور سے اس بیچ کی جو 9 بچیاں مزید جو انہی کے ساتھ فارغ ہوئی ہیں ان کے بھی یعنی آپ ان کی حوصلہ افزائی کے لیے اور سب کی سلامتی کے لیے, ان کی توفیقات میں, ان کے والدین کی توفیقات میں اضافے کے لیے درود پڑھے محمد و آل محمد پر. اچھا یہ تو کر کے ٹھیک ہے بھائی, آپ کے لیے نہیں ہے کچھ اور ہے آپ کے لیے, پوری تقریب آپ کے لیے ماشاءاللہ. تو محمد علی سب سے پہلے ہم آپ کو بلائیں گے, قبلہ سے آئیے اور اپنا صلی علی محمد و آل محمد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب قبلہ ذکی
قبلہ صاحب یہ جو ہمارے ذکی ہے صلی علی محمد و آل محمد. ماشاءاللہ. اب قبلہ عسکر مہدی کو بلاتے ہیں. عسکر مہدی آپ تشریف لائیں, درود پڑھیں محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد. جی بسم اللہ. قبلہ آپ کا بہت شکریہ. محمد علی بیٹا آپ تشریف لائیں آگے, درود پڑھیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جی اس کے بعد وجی حسین آپ تشریف لائیے, درود پڑھیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ماشاءاللہ بہت شکریہ صاحب. اچھا تشریف نہیں ہو اصغر آپ برابر میں آئیں, میزبان ہیں آپ. جی درود پڑھیں محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور حافظ مشتبہ آپ بھی تشریف لائیے, درود پڑھیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. تو یہ سلسلہ ان کی فیملی کی طرف سے ماشاءاللہ ان کے بچوں کی حوصلہ افزائی کی گئی, اور بچیوں کے لیے بھی ہے جو کہ ان کو بعد میں انشاءاللہ دے دیا جائے گا. ان سب کی حوصلہ افزائی کے لیے ایک دفعہ سب درود پڑھیں مل کے محمد و آل محمد. یہاں دیکھیے گا, ادھر دیکھیں گے, ادھر. تھینک یو. سر یہاں دیکھیے گا, کہ بولے یہاں دیکھیے گا. تھینک یو. محمد پر. یہاں دیکھیں گے, ادھر دیکھیں گے, سامنے یہاں دیکھیں گے, ادھر. درود پڑھیں محمد و آل محمد. تھینک یو. یہاں دیکھیے گا, واسف ادھر. صاحب تشریف لائیے اسٹیج پر. تھینک یو. جناب رئیس صاحب تشریف لائیے اسٹیج پر. کاظم عباس صاحب. جناب رئیس صاحب تشریف لائیے اسٹیج پر. چلیں پھر بھی وہ انہوں نے حوصلہ افزائی کی, تو ڈاکٹر صاحب سے آپ بیٹا اپنا ایک چھوٹا سا تحفہ لیجئے جو آپ کی فیملی کی طرف سے ہے. درود پڑھیں محمد و آل محمد پر. سب کا بہت زیادہ شکریہ کہ آپ نے خصوصی محنت کر کے ان بچوں کو ماشاءاللہ حفظ قرآن کی سعادت سے بہرمند فرمایا, اور انشاءاللہ ہم دعا کریں گے آپ سب تمام سامعین سے کہ انشاءاللہ اس قرآن کے دیں گے. ان سب کی حوصلہ افزائی کے لیے, توفیقات میں اضافے کے لیے بآواز بلند صلوات. قبلہ سے میں ایک دفعہ بر محمد و آل محمد صلوات. تھینک یو. پہلے بیت عابد مہدی آتی صاحب سے وہ تشریف لائیں, اور قبلہ استاد محترم پروفیسر زاہد علی زاہدی صاحب کے نظرانہ پیش فرمائیں. بر محمد و آل محمد صلوات. صلی اللہ محمد و آل محمد. تحفہ پیش کریں بآواز بلند صلوات. جناب گوہر علی اللہم کل ولیک حجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا
وتمتعوا فيها اور روی مہدی نصیب بخیر یا رب العالمین. آپ تمام اپنی صحت و سلامتی کے لیے اور آغا وصال کی باعزت رہائی کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیے گا محمد. آمد کا بہت شکریہ اور انتظار